پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جناب رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے، آقا فرما رہے تھے کہ جب میں واقعہ معراج کے بعد واپس آیا اور میں نے یہ بیان کیا کہ مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر مجھے آسمانوں کے پرے لے جایا گیا، پھر میں نے جو ہے ساتوں آسمانوں کو، سدرہ کو پار کیا، 70,000 حجابات عظمت کو پار کیا، اس کے بعد مقام قرب میں گیا، لامکاں گیا، اللہ کے پاس گیا بھی اور چلا بھی آیا رات کے تھوڑے سے میں۔ پورے مکہ کے لوگوں نے کہا جھوٹ جھوٹ، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ کیوں؟ یہ عقل میں نہیں آتا ہے، اس لیے لوگوں نے آبجیکشن کیا۔ تو جب حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے معراج کا واقعہ بتایا تو لوگوں نے جھٹلایا، تو میں ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے مقام حجر میں کھڑا ہوں۔ مکہ والوں نے کئی سوالات جو ہے تیار کیے، اب ان کو معاذ اللہ ذلیل کرنا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا گیا تو پوچھا، محمد تم معراج گئے تھے، ملک شام کا راستہ تھا، ہمارے قافلے تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، وہ قافلے والے کہیں ملے ہیں ہمارے راستے میں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، تمہارے قافلے والے ملے ہیں، تمہارا قافلہ فلاں جگہ پہلا ملا، دوسرا فلاں جگہ ملا، تیسرا فلاں جگہ ملا۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کے تلاش میں تھے، میں نے آواز دی تمہارا اونٹ ادھر ہے، تو ان کو تعجب ہوا محمد کی آواز یہاں کیسے آ رہی ہے؟ میں نے ان کے پیالے سے پانی پیا۔ آگے آگے دھاری دار اونٹ چل رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ قافلہ کب پہنچے گا مکے میں؟ میرے حضور نے جو ٹائم بتایا کہ سورج نکلتے وقت پہنچے گا مکہ میں۔ تو جانتے ہو کیا کیا مکہ والوں نے؟ لوگ کھڑے ہو گئے، جس راستے سے وہ قافلہ آنے والا تھا ایک جماعت ادھر دیکھ رہی تھی اور ایک جماعت سورج کو دیکھ رہی تھی کہ وہ محمد نے کہا ہے کہ سورج نکلتے وقت ہی داخل ہوگا، اگر 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہوا تو محمد کو ہم جھٹلا دیں گے۔ قدرت نے سارا نظام اپنے دستے قدرت میں رکھا ہوا تھا نا۔ ہاں، جس وقت قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے اور جس وقت سورج نکل رہا ہے، دونوں ایک بیک دونوں چلائے، ایک چلایا قافلہ آ گیا، دوسرا چلایا وہ سورج نکل گیا، سارا پلان بیٹوں کا فیل ہو گیا۔ پھر کیا کریں؟ اچھا تو آپ بیت المقدس بھی گئے تھے؟ کہا ہاں۔ تو محمد یہ بتائیے کہ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں؟ مجھے 30 سال ہو گئے اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے، ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کتنے کھمبے ہیں، تو مجھے گننا پڑے گا۔ 30 سال کے راتوں دن اسی مسجد میں رہنے کے بعد بھی ابھی میں فوراً نہیں بتا سکتا کتنے کھمبے اس میں ہیں۔ اور میرے حضور ایک رات کے لیے ایک نماز پڑھائی بیت المقدس میں، اس کے کھمبے پوچھے جا رہے ہیں کتنے کھمبے بیت المقدس میں، کتنی کھڑکیاں ہیں بیت المقدس میں۔ تو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا جب انہوں نے اس طرح سوال کرنا شروع کیا تو میرے اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ مکے والا پوچھو تمہیں کیا پوچھنا ہے، وہ جو پوچھتے میں دیکھ کے سب کو بتاتا جاتا۔ یہ حدیث حضرت جابر نے روایت کی ہے، یہ بریلی شریف کے نہیں تھے، یہ اس سرزمین کے تھے جسے مکہ و مدینہ کہا جاتا ہے جہاں وہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پوچھا لوگوں نے وہ ساری باتیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو بیان فرما دی۔ لوگ کہتے ہیں کیسے گئے؟ میں یہ کہتا ہوں جانا کمال نہیں ہے، وہاں جا کے واپس آنا کمال ہے۔ ہمیں جنت میں جانے کے بعد کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ موت آ گئی ان کو، پھر اللہ نے زندہ کر دیا، کہا ادریس تمہیں پتا چلا موت کا ذائقہ؟ ہاں ہاں، پھر اللہ پتا چل گیا جنت کیسا ذائقہ ہوتا ہے۔ یا اللہ میں پلسرات کو بھی پار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے پلسرات پار کروائی۔ جہنم کا جائزہ لیا، کہا میرے پیغمبر دیکھ لیا جہنم کیسا میرا؟ ہاں ہاں میرے اللہ دیکھ لیا میں نے۔ پار کر کے وہ جنت کے دروازے میں داخل ہوئی۔
اندر گئے. اب دیکھتے دیکھتے گھستے گئے. جب بہت دیر ہو گئی دیکھتے دیکھتے تو جو فرشتہ ان کو لے کے گیا تھا، ارے کہا حضرت چلیے واپس. کہا جنت میں آ کے کوئی واپس جاتا ہے کیا؟ چپ چاپ چلے جاؤ، چپ چاپ چلے جائیے، آپ میں نہیں جانے والا ادھر سے. ادھر ہی رہ گئے وہ. تو یہ بات کمال کی نہیں، رب لے گیا انہیں. کمال تو یہ ہے کہ جنت میں جا کے میرا نبی پھر ہمارے بیچ تشریف لے آئے. یہ شان مصطفی ہے. دنیا کیا ہم سمجھے مقام مصطفیٰ کیا ہے. جی میرے رب نے ان کے رتبے اتنے بلند کیے ہیں نا، اتنے بلند کیے ہیں، کسی کی عقل نارسا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اچھا ہم اور آپ زیادہ عقل مند ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق زیادہ عقل مند ہیں؟ وہ تو بہت قریب رہتے تھے حضور کے، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، مزار میں، غار میں، سب جگہ حضور کے ساتھ تھے. تو حضور نے کیا فرمایا ایک دن حضرت ابوبکر سے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. مطلب یہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے ابو بکر اس چکر میں مت رہنا کہ تم نے اتنے دن اتنے سال میرے ساتھ گزارے ہیں تو تم میری حقیقت کو پہچان گئے نا. میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا حقیقت محمدیہ کو. غالباً ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کا کیا جانے، حقیقت میں تو بندہ ہے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. یہ شان مصطفی. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. تو معراج کی شب میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا. جبریل جو لے جانے والے تھے نا وہ بھی چپ چاپ فل اسٹاپ دے کے اپنے آخری منزل پہ کھڑے ہو گئے. کہا جبریل چلیے نا آگے، ہم کو مکہ سے یہاں تک لے کے آئے ہو، اب آگے کون جائے گا ساتھ میں. میرے نبی اسی راستے سے تو آئے تھے. کائنات تو ان کے نور سے بنائی گئی نا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، جو کچھ بنایا رب نے سب نبی کے نور سے بنایا. تو سب کا علم حضور کو ہے ہی نا. بھئی اگر کسی ایسے شہر میں آپ جا رہے ہیں جہاں کبھی آپ نہیں گئے تو کوئی گائیڈ تو چاہیے آپ کو نا، رہبر چاہیے. راستہ پوچھتے پوچھتے پھر منزل تک پہنچ گئے نا. جبریل لینے کے لیے آئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اب سدرا پہ خود رک گئے وہ، آگے کون جائے ساتھ میں. کہا جبریل چلیے نا. تو کیا کہا حضرت بلبل شیراز سادی شیرازی فرماتے ہیں، جبریل نے یوں کہا، اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ اگر یہاں سے میں سر کے بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلیات ربانی کی روشنی سے میرا پر جل جائے گا. اب یہاں سے آگے میری پرواز نہیں ہے، آپ ہی جائیے. میرے نبی نے اس حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا گیا ہے. میرے نبی نے یوں فرمایا، جبریل جب میرے جد امجد ابراہیم پیغمبر کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو تم وہاں تھے نا؟ ہاں رسول اللہ تھا. تو کیا بات ہوئی تھی ہمارے جد امجد سے؟ بات یہ ہوئی تھی حضور کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے نا، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو ابراہیم پیغمبر نے فرمایا کہ میرا اللہ خود ہی دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں ڈالا جا رہا ہوں، جو کچھ کہنے جاؤں کیوں کہنے جاؤں. کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کہیں نا تو کم از کم مجھے کچھ بتا دیجئے، میں اللہ تک آپ کا خبر پہنچاؤں، آپ کی خبر پہنچا دیتا ہوں ادھر. میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، سدرا میری سرحد ہے. میرے نبی نے فرمایا جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے. آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو. میرے آقا جبریل کو پیچھے چھوڑ کے اور 70,000 حجابات عظمت کو پار کرتے ہوئے لامکاں پہنچے. اللہ نے گفٹ دیا تھا 50 وقت کی نماز.
یاد ہے؟ صبح 9 بجے تک سونے والوں، جمعہ کے دن تو مغرب و عصر اور عشاء میں نمازی کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، سنیچر سے پھر گل، یہی حال ہے نا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو گفٹ دیا تھا 50 وقت کی نماز، لوٹے لے کر کے بہت خوشی خوشی حضرت موسیٰ ملے آسمان پہ، ہر آسمان پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، تو کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ 50 وقت کی نماز دی۔ کہا اس کو کم کروا لیجئے، ہم نے بہت ٹرائی کیا اپنی امت پر، بہت لوگ بدماش ہیں، نہیں پڑھ پائیں گے اتنی نماز۔ مطلب ہم جیسے بدماشوں کا حال حضرت موسیٰ جانتے تھے، ہاں، کہ جو مسلمان ہو گئے نا وہ نماز 5 وقت بھی نہیں پڑھیں گے، جمعہ بیٹے ترکاتے رہیں گے، یہی حال ہمارا ہے، نہیں ہے؟ ہاں، کہا جائیے کچھ کم کروائیے، گئے کہ اللہ کچھ کم کر دے، اللہ نے 5 کم کر دی، 45 بچی، پھر لوٹے، کتنی؟ 5 کم کیا، کہا حضور اور کم کرائیے، میرے حضور پھر گئے، گویا کہ 9 بار حضور کو معراج ہوئی، وہ ایک معراج جو تھی وہ تھی ہی نا، 9 مرتبہ پھر معراج میرے مصطفیٰ کو ہوئی، 9 بار گئے اور 5 کم ہوتی رہی، کتنی بچی؟ 45 گل۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے اگر ایک بار اور چلے گئے تو حضور فرصت ہی مل جاتی ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو تھا حضور ایک بار اور چلے جائے، میرے نبی نے کہا موسیٰ مجھے اب اپنے رب کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا میری امت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے؟